بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ کلینک وتھ جنید انصاری ہمیشہ کی طرح آج ایک کنسلٹنٹ لیول کے ایک ڈاکٹر، ایک ایسے نابغہ روزگار اسپیشلٹی کے ماہر ڈاکٹر کو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جن کی بہت شدید ضرورت تھی آزاد جموں کشمیر میں. آپ پہلے ریماٹولوجسٹ، درد کی وہ شدت کہ جس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے مسیحا کی کہ جو آپ کی ہڈیوں، آپ کے جوڑوں، آپ کے جسم کے ناخن، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک جتنی ہڈیاں ہیں، جتنے جوڑ ہیں، ان کے دردوں کا درما کر سکے. ڈاکٹر ندیم افضل جو کہ لاہور سے اسپیشلائز کر کے تشریف لائے اور اس وقت آزاد جموں کشمیر محکمہ صحت میں آپ ایز اے کنسلٹنٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ریڈیو ہیلتھ کلینک وتھ جنید انصاری میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر ندیم صاحب، سب سے پہلے اپنا تعارف آپ کروائیے. کہاں سے تعلق آپ کا، کہاں سے آپ نے MBBS کیا، کہاں سے اسپیشلائز کیا، اس بارے میں تمام سننے والوں کو بتائیں جو پورے کشمیر میں، پورے پاکستان میں آپ کو سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید انصاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے تعارف کا، اور آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام کے اندر، اس کے لیے بھی شکریہ. چونکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کے اندر صحت کے حوالے سے آگاہی جو ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے. اور آپ کی ستائش میں ہمیشہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ آپ مختلف شعبہ جات کے میں جو ہمارے ماہر معالجین ہیں، ڈاکٹرز ہیں فرام ڈفرینٹ اسپیشلٹیز، آپ انہیں ہمیشہ اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ انٹرویوز کرتے ہیں، ریڈیو پہ بھی کرتے ہیں، لائیو کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک آگہی اور ان کی رہنمائی ہوتی ہے کہ اگر انہیں کوئی جسمانی تکلیف ہے تو انہیں کس معالج کے پاس جانا چاہیے اور اپنا خیال کیسے رکھنا چاہیے. جی، تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں یہ عبادت ہے. اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے. باقی میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ ظاہر نام تو آپ نے بتا دیا. جی، میں بیسکلی تو ڈسٹرکٹ مظفر آباد سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن میرپور کے اندر رہائش اختیار کیے ہوئے مجھے تقریباً پچھلے 15-16 سال ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. اور میں MD روماٹولوجی کی 5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. جی، اس کے لیے مجھے ڈیپوٹیشن کے اوپر گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی طرف سے میں 2015 میں شیخ زاید ہاسپٹل لاہور میرا داخلہ ہوا تھا، اور الحمدللہ اپنی ٹریننگ کا جو ہے نا تکمیل 2020 میں کر کے میں مارچ اپریل میں واپس اپنی سروس جوائن کی ہے. اور اس وقت میں نیو سٹی ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر میڈیکل OPD پلس روماٹولوجی ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں. اور بس کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے ہاتھ سے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں اور ان کی زندگی میں جو بھی بہتری آ سکتی ہے. ایسے مریضوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں خاص طور پہ جنہیں جسم کے اندر، جوڑوں کے اندر درد ہیں. اچھا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ندیم افضل صاحب، جی آپ جوڑوں کے اور مختلف درد جو جسم میں ہوتے ہیں ان کے ماہر ہیں، ریماٹولوجسٹ ہیں. یہ ہمیں چند ایک پروگرام آپ کے ساتھ کرنے پڑیں گے تاکہ ہر ایک سماعت جو ابھی تک نا آشنا ہے اس اسپیشلٹی سے، ان کو ذرا سمجھ آ جائے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، کوئی وہاں پہ ان کے دادا جی، دادی اماں، ابا جی، اماں جی، یا کوئی جوانوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسے ایسے درد ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے عموماً وہ جو ہمارے نیم حکیم ہے نا، دیواروں پہ اشتہار لگا کے کہ ہر طرح کے درد کا علاج آئیے فلاں حکیم صاحب کے پاس، ہم ان دوستوں سے ان کو ذرا بچا سکیں. یہ بتائیں گے، یہ ریماٹولوجی، ریماٹائڈ آرتھرائٹس مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، ہم 1 بائی 1 چلتے ہیں. ریماٹائڈ آرتھرائٹس کیا ہے؟ یہ جو بزرگ جو ہوتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں وہ جی گوڑوں میں درد ہو رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں درد ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا، بہت اہم، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ نے اہم ترین سوالوں میں سے ایک کیا مجھ سے، بہت شکریہ. جی جی، یہی وہ سوال ہے جس کا اگر جواب لوگوں تک پہنچ جائے، ان تک میسج پہنچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. جی، کہ وہ پھر اپنے معالج کی سلیکشن جو ہے، کیونکہ جہاں پیشنٹ کی سلیکشن ہم معالجین کرتے ہیں، جی، وہاں
یہ حق جو ہے وہ مریضوں کے پاس ہونا چاہیے کہ ان کی جو بھی بیماری ہے اس کا مستند معالج کون ہے، اس بارے میں مریضوں کو آگاہی ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اب میری فیلڈ کے اندر تھوڑا سا المیہ ہے اور وہ پورے پاکستان میں ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ جوڑوں کے دردوں کو یا مختلف قسم کے گنٹھیا کو کے بارے میں یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پراپر اسپیشلٹی ہے. Exactly. اور اس اسپیشلٹی کے اندر جو بھی ڈاکٹر کام کرتے ہیں اسے روماٹولوجسٹ کہتے ہیں. بالکل اور صحیح. اس فیلڈ کا نام روماٹولوجی ہے. اب لوگ آپ نے بات کی کہ نیم حکیم، تو وہ آپ کی اشارہ یقیناً عطائی ڈاکٹروں کی طرف جی 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 جو ڈاکٹر کیونکہ جو ڈاکٹرز مستند ہیں جو MBBS کر کے یا مختلف فیلڈز میں اسپیشلائز کر کے بیٹھے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اگر روماٹائڈ آرتھرائٹس یا کسی بھی آرتھرائٹس کو ڈیل کریں گے تو ڈیفینیٹلی بہتر دوائی دیں گے. بالکل صحیح. مناسب دوائی دیں گے، اچھی دوائی دیں گے اور ان کا علاج تو بہتر ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ عطائی ڈاکٹروں کے ہاں لوگ جاتے ہیں، ایک درد کا انجیکشن لگوا لیا اور کچھ غیر معیاری ادویات کا استعمال، اس سے وقتی طور پر درد کا آرام آ جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جوڑوں کے اندر سوزش، ورم اور جو پیچیدگیاں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور پھر وہ دوائیاں استعمال کرنے سے آپ کے گردوں پہ، آپ کے جسم کے انتہائی جو وائٹل آرگنز اہم آپ کے اعضاء ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. تو مقصد یہ ہے میرا کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ جب بھی آپ کو کوئی جسم کے اندر جوڑوں میں درد ہو، کوئی گھنٹیا ہو تو آپ ہمیشہ مستند معالج کی طرف جائیں. اب آپ نے بات کی روماٹائڈ آرتھرائٹس کی. جی جی. اچھا، پہلی بات تو میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ آرتھرائٹس کو عرف عام میں گھنٹیا کہتے ہیں. جی. اب گھنٹیا کی بہت ساری اقسام ہیں. روماٹائڈ آرتھرائٹس بھی انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے. صحیح. اور یہ تقریباً 1% آف دا پاپولیشن کو افیکٹ کرتی ہے. 1%؟ جی. یعنی کروڑ کی آبادی میں سے 1 لاکھ. ایگزیکٹلی. اور 22 کروڑ کی آبادی میں سے 22 لاکھ کم از کم. بالکل. اچھا. بالکل آل اوور دا ورلڈ اور ہمارے ایشیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو اس وقت اس کا پریولنس ریٹ جیسا کہتے ہیں کہ کسی آبادی کے اندر کتنے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے، کتنے فیصد لوگوں میں. جی جی. تو یہ 0.5 to 1 اور کنسنسس اس بات پر ہے کہ 1% لوگ، اور 1% بہت زیادہ ہیں جنید انصاری صاحب. جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کی آبادی کا بہت بڑا حصہ، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں جی کہ اگر 15-20 لاکھ لوگ بھی پاکستان میں صرف روماٹائڈ آرتھرائٹس کے ہیں، باقی آرتھرائٹس کو ایک طرف جانے دیں. اچھا، اب آرتھرائٹس کے اندر ایک ہے کامن آرتھرائٹس جی، جسے ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. اچھا. یہ کامنسٹ ہے، سب سے عام، اور یہ عموماً عمر رسیدہ لوگوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو اور مردوں کو. عورتوں میں زیادہ اور اس کے بعد مردوں میں. یہ کیا نام لیا آپ نے؟ آسٹیو آرتھرائٹس. آسٹیو آرتھرائٹس. یس. آسٹیو شاید ہڈیوں کے ساتھ کوئی تعلق؟ آسٹیو مینز بونز. بونز. آرتھرائٹس مینز انفلیمیشن، ہڈیوں کی سوزش. جی. اب اس کے اندر جو سب سے کامن آپ کے جگہیں جسم کی، جی، گردن کے مورے، گردن کمر کے مورے، جی، یعنی کمر درد، اور آپ کے گھٹنے. اچھا. اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ آپ کے ہاتھوں کے جوڑ، یہ جو یوں کر کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اور ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے انگلیاں جو ناخن کے قریب کے ایریا ہے، جی جی، وہاں کے اوپر جو ہے نا ہڈیوں کے اندر سوزش اور ٹیڑھا پن آ سکتا ہے. استغفر اللہ. اس کو آپ کہتے ہیں، یہ کامنسٹ آرتھرائٹس ہے، آسٹیو آرتھرائٹس. اچھا. یہ اس کی مختلف اقسام ہے اور پھر ان کی نوعیت بھی فرق ہے، لیکن یہ سب سے عام ہے. اچھا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس کو پہلے ڈی جنریٹو آرتھرائٹس بھی کہا جاتا تھا. ڈی جنریٹو یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، ڈی جنریٹ ہو رہی ہے ہڈی آپ کی. جی جی. یعنی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہڈیوں کے اندر شکست و ریخت ہوتی ہے، جس سے پورے جسم کے اندر ہوتی ہے، جی جی، جلد کے اندر ہوتی ہے، انسان کے اندرونی اعضاء میں ہوتی ہے، بال جھڑ جاتے ہیں یا سفید ہو جاتے ہیں پہلے، پھر جھڑ جاتے ہیں. صحیح. ایسے ہی آپ کی ہڈیوں میں بھی شکست و ریخت ہوتی ہے. ہوتا کہ ہڈیوں میں بھربھرا پن آ جاتا ہے. ٹھیک. ہڈیوں کا کے اندر نارملی ایک گیپ ہوتا ہے جوائنٹس کے اندر، جوڑوں میں. جی جی. وہ گیپ کم ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگتی ہیں، ان کی نوکیں نکل آتی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہ نوکیں آپس میں ٹکراتی ہیں جب انسان چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے اگر کہیں، تو اس وقت وہ ٹکراتی ہیں اور اس سے درد اور سوزش پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی شدید درد، ناقابل برداشت تکلیف. جی بالکل. لوگوں کے لیے اپنے روزمرہ کے معمولات جو ہے نا وہ ان کی انجام دہی بہت اس میں دقت ہوتی ہے لوگوں کو. اچھا. ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی پراپر ڈائگنوسز اور پراپر ٹریٹمنٹ، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک عام بات ہے کہ آپ کسی بھی معالج کے پاس چلے جائیں اور کہیں میرے فلاں جوڑ میں درد ہے اور سوزش ہے، تو آپ کو درد کی دوائی
تھوڑی بہت مل جائے گی، اس سے وقتی طور پر آپ کو آرام بھی آ جاتا ہے. لیکن بات یہ کہ پراپر تشخیص کے ساتھ ساتھ آپ نے مریض کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے اس کی ڈیزیز کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں کچھ جو بدلاؤ لانے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ کامنسٹ آرتھرائٹس یعنی آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا کیوں ہے؟ جی، سب سے بڑی وجہ وزن کا بڑھ جانا. وزن کا بڑھ جانا. یس. ٹھیک. دوسری بات، آپ کا جب آپ جو روزمرہ کے معمولات انجام دیتے رہے زندگی بھر، اس میں آپ نے اپنے جسم کی پوسچر یعنی اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں اگر آپ نے احتیاط نہیں برتی، جیسے گردن آپ نے ٹیڑھی کیے رکھی، آپ گردن جھکا کے جو ہے نا کام کرتے رہے. وہ لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں گردن جھکائے، پڑھنے والے لوگ، پڑھانے والے لوگ جو مختلف پروفیسرز یا یونیورسٹی کالجز میں پڑھاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا اب وہ اگر گردن کو ہر وقت جھکا کر بیٹھ کر پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو ہوگا کیا کہ ان کے جو گردن کے موڑے ہیں وہ سٹیف ہو جائیں گے، اچھا، اکڑ جائیں گے، ان میں اکڑاؤ آ جائے گا، اور ان کے جو سروائکل سپائن یا گردن کے موڑے ہیں وہ ان میں ٹیڑھا پن بھی آ جائے گا اور ان کا گیپ نارمل گیپ سے کم ہو جائے گا. اچھا. جس سے ان کی نوکیں نکلیں گی اور وہ آپس میں رگڑ کھائیں گی. اور پھر وہاں جو موڑوں کے درمیان نسیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بازوؤں کو، کمر کے اوپر کے حصے کو اور سر کے پچھلے حصے کو میں جو ہے نا پاور کو سپلائی کرتی ہیں، وہ پھر پین کو لے کے آپ کے بازوؤں میں، کندھوں میں، آپ کے کمر کے پچھلے حصے میں اس درد کو لے کے جاتے ہیں اور وہ کافی انبیئریبل ہو جاتا ہے. اچھا. یہی کیفیت اور اسی قسم کی جو مسائل آپ کی کمر کے موڑوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. اور وہ درد بھی نیچے ٹریول کرتے ہوئے آپ کے پاؤں تک جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ شائٹیکا لائک سمٹمز. شائٹیکا بیسیکلی ایک جسے یہ مینیفیسٹیشن یعنی کسی بھی مرض کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. شائٹیکا بیسیکلی اس درد کو کہتے ہیں جو آپ کے کمر یا آپ کے کولے سے، اس کا اوریجن یا آغاز کمر میں ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن پھر وہ آپ کے کمر یا آپ کے کولے سے ہوتا ہوا نیچے آپ کے گھٹنوں سے نیچے ٹریول کر جاتا ہے اور وہ آپ کے پاؤں تک یا آپ کی پنڈلی تک جاتا ہے. پنڈلی تک چلا جاتا ہے، آپ کے پاؤں تک، پاؤں کے تلوے تک یا پاؤں کے اوپر کے حصے تک. اور وہ ٹانگ میں کھچاؤ بھی پیدا ہوتا ہے، ٹانگ یا پاؤں کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کہ یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے. یقیناً جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے یا ان کے گھروں میں ایسے لوگ ہوں گے، ان کے بزرگ، ان کے رشتہ دار، عزیز احباب، جنہیں یہ پرابلم ہوگی. اب اس کے اندر صرف یہ نہیں کیا جانا چاہیے، جو بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ درد کی دوائی دے دیں اور کہیں جی چلیں اللہ اللہ خیر سلام. جی. اس میں بہت ساری پراپر ایکسرسائزز ہیں. اچھا. جو کہ ہم اپنے پیشنٹس کو سکھاتے ہیں، پراپر ایکسرسائزز. ٹھیک. اور اگر مریض فزیو تھراپسٹ کے پاس، ایک مستند فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیں تو ہم پراپرلی ریفر بھی کرتے ہیں. اچھا. اور تیسری بات یہ کہ ہم زندگی میں جو لائف سٹائل موڈیفیکیشن جس کی میں نے بات کی کہ اب آپ نے زندگی میں بدلاؤ لانا ہے. اب آپ ایک جگہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہیں گے. ٹھیک. اب آپ ایک جو ہے نا زمین پہ یا غیر ہموار جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے. آپ اپنی کمر کو سیدھا رکھیں گے. آپ جھک کر کوئی وزنی چیز نہیں اٹھائیں گے. آپ سیڑھیوں کا استعمال کم کر دیں گے. آپ جو واش روم بھی وہ بھی کموڈ یوز کریں گے. ٹھیک. آپ اگر زیادہ تکلیف ہے تو عبادت بھی کرسی پر بیٹھ کر کرنی پڑے گی. یہ سارا فزیشین جو ہے یہ اس چیز کو مانیٹر کر کے بتائیں گے. آپ ان کو گائیڈ کریں گے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میرپور میں آپ نے جب سے ظاہر ہے کہ او پی ڈی کر رہے ہیں، سینکڑوں مریض آپ دیکھ چکے ہیں، ہزاروں مریض، یہاں پہ زیادہ کامن کیا چیزیں آپ نے دیکھی ہیں؟ آرتھرائٹس کی کون سی قسم ہے؟ آپ کی اسپیشلٹی کی کون سا سبجیکٹ ہے کہ جس کے کیسز میکسیمم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں؟ جی انصاری صاحب، وہی بات کہ لائک ریسٹ آف دا ورلڈ میرپور کے اندر بھی سب سے کامن آرتھرائٹس تو آسٹیو آرتھرائٹس ہی ہے. ٹھیک ہے. گردن، کمر، گھٹنے اور آپ کے ہاتھ، ہاتھوں کے جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں بیسیکلی. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر کامن آیا ہے وہ روماٹائڈ آرتھرائٹس، جس کا میں نے بتایا کہ جس کی پریولنس یا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یعنی 1% لوگ جو ہیں وہ روماٹائڈ آرتھرائٹس کے مریض. روماٹائڈ آرتھرائٹس یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں. یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. روماٹائڈ آرتھرائٹس ہڈیوں اور خصوصاً جوڑوں کی ایسی سوزش اور ورم ہے. یہ کرونک یعنی ایک بیماری ہے جس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم کے وہ سیلز جو کہ دفاع کرتے ہیں ہمارے جسم کا مختلف بیماریوں کے خلاف، بیکٹیریا کے خلاف لڑتے ہیں، اینٹی باڈیز بناتے ہیں. ہمارے وائٹ بلڈ سیلز، یعنی سفید خون کے خلیے،
وہ اینٹی باڈیز بناتے ہیں اور وہ اینٹی باڈیز لڑتے ہیں وائرسز، بیکٹیریا اور مختلف جراثیم کے خلاف. جی. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یہی ہمارے وائٹ سیلز جو ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ٹیشوز میں پائے جانے والے کچھ امپورٹنٹ ٹیشوز کے کمپوننٹس اور سیلز، جی، وہ ایسے اینٹی باڈیز بنانے لگ جاتے ہیں، باڈیز جو کہ آپ کے اپنے جسم کے اہم اعضاء خصوصاً جوڑوں اور پٹھوں اور جوڑوں کے ارد گرد پائے جانے والے جو لیگامنٹس اور ٹینڈنز ہیں ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. وہ اپنی باڈی پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. کوئی غلط فہمی ہوتی ہے ان کو؟ یس، اس کے لیے آپ نے جو لفظ غلط فہمی کا یوز کیا، یہی بات ہمارے لٹریچر میں اٹ ہیپنز بائی مسٹیک. اچھا. یعنی باڈی ہمارا جو وہ جو سیلز ہیں، وہ جو اینٹی باڈیز ہیں، وہ تفریق نہیں کر پاتے بعض اوقات جسم کے اپنے اہم اعضاء میں اور باہر سے حملہ آور جراثیم کے اندر. ٹھیک. اسی لیے ایسی بیماریوں کو آٹو امیون کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا ہی امیون سسٹم، دفاعی نظام اب آپ کا دشمن ہو گیا ہے. اللہ اکبر. وہ دفاعی نظام جس نے جسم کی حفاظت کرنی ہے، باہر کے ٹاکسنز، ڈسٹ پارٹیکلز، ویریس بیکٹیریا، وائرسز، اب وہ ایسے اینٹی باڈیز بنا رہا ہے جو کہ آپ کے جوڑوں پر، پٹھوں پر اور لیگامنٹس پہ حملہ آور ہو کے ان کے اندر سوزش، ورم اور شدید درد پیدا کرتا ہے. پھر جوڑوں میں سوجن ہوتی ہے اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ سوجن اور یہ ورم یعنی سوزش، جس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں، جی، تو یہ آپ کے جوڑوں کو ٹیڑھا کر سکتی ہے. اچھا. جیسا کہ آپ نے اگر روماٹائڈ آرتھرائٹس کے یا آپ کے مشاہدے میں آئے ہوں گے، بہت سارے مریضوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں کے جوڑ ٹیڑھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. اس لیے کہ بر وقت تشخیص نہیں ہوئی، بر وقت علاج نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو وہ فالٹی اور ان ایڈیکویٹ یعنی ناکافی علاج، یا جس طرح کا علاج انہیں چاہیے تھا وہ نہیں ملا، صرف درد کا وقتی درما کیا گیا جی، اور بیماری کو نہ سمجھا گیا اور نہ اس کی روٹ کاز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک. تو اس وجہ سے پھر لوگوں کے جوڑ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب یہ اگر جوڑ ٹیڑھے ہو جائیں ڈاکٹر صاحب، خدا نہ خواستہ بندہ وقت پہ آپ کے پاس نہیں آیا اور اس کی مزید بدقسمتی کہ وہ علاج کے لیے بھی کسی پراپر بندے کے پاس نہیں گیا اور جوڑ ہو گئے اس کے ٹیڑھے، تو کیا یہ ریورسیبل ہے؟ آپ کے پاس بعد میں لے کے آئے کمپلیکیشن کرا کے، اب آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ آپ نے کیا بیڑا غرق کر دیا مریض کا. اچھا، بڑا اہم سوال ہے یہ بھی آپ کا. اچھا، اس کا ایک سمپل سیدھا جواب تو یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا، اس کے امکانات بہت کم ہیں. ٹھیک. ایک دفعہ آپ کے جوڑ ٹیڑھے ہو گئے تو پھر ان کا سیدھا ہونا کافی مشکل ہے. ہاں، آپ کی انگلیاں اگر ٹیڑھی ہیں اور کاسمیٹک ایفیکٹس کے لیے آپ ان کے اندر سلیکون امپلانٹس وہ آپ کو مل جاتے ہیں سرجیکل گڈ سے یا مختلف اسپیشل مینوفیکچررز ہیں اس کے لیے. ٹھیک. وہ سلیکون امپلانٹس لگا کے، جیسے اب چھلا آپ اپنی انگلی میں لگا لیں تو آپ کی ٹیڑھی انگلی وقتی طور پر سیدھی ہو جائے گی، لیکن وہ نیچرل نہیں ہے. نیچرلی ریکنسٹرکٹیو سرجریز بھی ہیں، لیکن وہ اوور آل آرتھرائٹس کے کانٹیکسٹ میں، آرتھرائٹس کے تناظر میں اتنی کامیاب نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ایک چیز اچھی ہے، وہ یہ کہ اگر جوڑ ٹیڑھے بھی ہو جائیں وہ انسان کو اس قدر معذور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات کو انجام نہ دے سکے. اچھا. اگر وہ اس سٹیج پر بھی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے، مستند معالج کی میں بات کروں، یعنی کسی روماٹولوجسٹ کے پاس، جی، تو جب اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جائے گی تو مزید پیچیدگیوں سے بھی بچ جائے گا. اس کی پین، اس کا درد، اس کی مزری، سب سے بڑی بات اس کی تکلیف کم ہو جائے گی. جی ختم ہو جائے گی. مزید کمپلیکیشن سے وہ بچ جائے گا اور وہ کم از کم ایک بغیر کسی کا سہارا لیے تقریباً ایک نیئر نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے گی. یہاں یہ میں بات بھی واضح کر دوں کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی اگر 4 مریض روماٹائڈ آرتھرائٹس کے ہوں گے، 3 خواتین اور 1 مرد ہوگا. جی، یہاں پہ اب آپ کے ہم سوالات بھی لیں گے. میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر ندیم افضل جو کہ واحد ریماٹولوجسٹ ہیں پورے آزاد جموں کشمیر کے میرپور ڈویژن میں، آپ یہاں پہ اس وقت نیو سٹی ہاسپٹل جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے MBBS میڈیکل کالج میرپور کا، آپ یہاں پہ ایز اے اسپیشلسٹ دیکھتے ہیں مریضوں کو جو کہ مختلف دردوں کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں اور ان کو کہیں سے آرام نہیں آتا. تو اب ڈاکٹر ندیم افضل صاحب یہاں پہ
سٹی ہاسپٹل میں بھی موجود ہیں اور اسکن اینڈ ریماٹولوجی سینٹر یہاں پہ میرپور میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے عین سامنے ایک سیٹ اپ کھلا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب لیڈ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ. ریڈیو ہیلتھ کلینک وذ جنید انصاری, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, FM 101.4 میرپور پہ آپ خصوصی پروگرام سن رہے ہیں. جوڑوں کے درد, ہڈیوں کے درد, جسم میں جتنے بھی درد ہیں ان کے ماہر ریماٹولوجسٹ ڈاکٹر نظیم افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اے جے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ سروسز انجام دے رہے ہیں, سرکاری یہاں پر آپ کام کرتے ہیں نیو سٹی ہاسپٹل میں. ڈاکٹر ندیم صاحب, یہاں پہ میں ایک اور اسپیشلٹی جو آپ کی ویسے تو مطلب درجنوں کے حساب سے آگے اقسام ہیں, یہ SLE نام کی کوئی چیز ہے جس سے سنتے ہیں کہ بہت زیادہ جان لیوا قسم کی یہ چیز ہے. یہ کیا آپ کی اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ کیا چیز ہے یہ؟ ماشاء اللہ آپ کی جو ہیلتھ کے حوالے سے آ گئی ہے اس پہ مجھے بس آپ جیسے استادوں سے سیکھا جناب. سلام پیش کرتے ہیں. SLE سسٹمک لیوپس ایریتھریمیٹس. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو روماٹولوجسٹ کا چیلنج ہے. اچھا, اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ روماٹولوجی کے اندر کس مریض کی ٹریٹمنٹ کر کے اور اس کی زندگی میں جو ہے نا ایک بدلاؤ لا کے جی اس کی زندگی میں کو بچانے سے, آپ کی ایفرٹ سے بچانے سے, کس مریض کو بچانے سے آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, تو میں کہوں گا SLE. اچھا, اور اس کی ریزن SLE عموماً ینگ فیمیل جو 20 سے 40 سال کے درمیان خواتین ہیں ہماری جی بہنیں بیٹیاں جی, یہ ان میں ہوتی ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ اگر اس SLE کا جو ہے نا 90% جو پیشنٹس ہیں 90% وہ خواتین ہیں. اچھا, اگر 10 لوگوں کو SLE ہوگی تو 9 خواتین ہوں, اللہ ایک اکبر, مرد ہوگا. اچھا, یہ اس کی پریولنس ہے آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک, بالکل پاکستان میں بھی یہ تقریباً روماٹائڈ آرتھرائٹس سے نسبتاً کم کہہ لیں, لیکن اس کی پریولنس کم نہیں ہے. ہمارے یہاں ملک کے اندر بے شمار مریض ہیں SLE کے. اچھا, اور یہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ٹائم پہ ڈائگنوزز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے SLE کے مریض جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا, اب SLE کے بارے میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک گنٹھیا ہے. ٹھیک, سم واٹ لائک روماٹائڈ آرتھرائٹس. روماٹائڈ آرتھرائٹس سے ملتا جلتا بھی ہے, فرق بھی ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس میں بھی آپ کے جسم کے اہم اجزاء صرف جوڑوں اور پٹھوں کے نہیں, اس کی کمپلیکیشنز جب آتی ہیں, پیچیدگیاں آتی ہیں جی, تو یہ آپ کے جسم کے اہم اجزاء جیسے آپ کے پھیپھڑوں پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کے جو گردن کے موڑے ان کو بھی ایک ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے جو کہ لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے. یعنی آپ کا گردن کا پہلا اور دوسرا موڑا اس کے اندر وہ اگر وہ سلپ ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے تو نرو ڈیمیج ہوتا ہے اور دیٹ کین لیڈ ٹو دیٹ سڈن ڈیتھ. یہ روماٹائڈ کی بات اس حد تک بھی, اگرچہ ایک ریئر اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے یہ آپ کے دیگر اعضاء کو بھی, تو لہذا جو بھی آٹو میون ڈیزیز ہیں جیسے روماٹائڈ اور SLE. اب SLE میں بات یہ کروں گا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے چہرے کے اوپر ریش, ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے جو ناک اور دونوں رخساروں کے اوپر آتی ہے ایک بٹر فلائی پیٹرن میں, جیسے تتلی کے 2 پر پھیلتے ہیں اور درمیان میں ناک کو لے لیں اور ایک پر اس کا ایک رخسار اور دوسرا پر دوسرے رخسار, اس پیٹرن میں چہرے کے اوپر ریش آ جاتی ہے. اچھا, وہ تقریباً پورے چہرے کو متاثر کرتی ہے. اور اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ وہ ریش جسم کے باقی جسم کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ چہرے پر ہی ہو, وہ آپ کی چھاتی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے, آپ کے بازوؤں پہ بھی ہو سکتی ہے, ٹانگوں پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے زیادہ وہ ایسے ایریا کو متاثر کرتی ہے جو زیادہ سن ایکسپوزڈ, یعنی دھوپ میں جو ہمارا جسم کا جو حصہ سب سے زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے جیسے چہرہ, تو سن ایکسپوزڈ ایریا. یہ کیوں ہوتا کیا ہے اس کا ایگزیکٹلی اوریجن؟ وہی تقریباً وہی ملتا جلتا آٹو میون ڈیزیز ہے. یعنی جسم کے اپنے ہی سیلز ایسے اینٹی باڈیز بناتے ہیں ان اینٹیجنز کے خلاف جو کہ ہماری باڈی کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. وہ اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکسز پھر بیٹھ جاتے ہیں جا کے جوڑوں کے اندر, اچھا, اور آپ کے گردوں کے اندر. SLE کے اندر جو چیزیں سے زیادہ خطرناک بناتی ہے روماٹائڈ آرتھرائٹس کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اہم جو اعضاء ہیں
یعنی ہڈیوں کو چھوڑ کے, جوڑوں کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھ کے آرگنز کو ٹارگٹ کر دیتی ہے, اور وائٹل آرگنز. اور وائٹل آرگنز آپ کو پتا 4 ہیں, دل, دماغ, گردے اور پھیپھڑے, اور یہ چاروں کو متاثر کر سکتی ہے. چاروں کو وہ جا کے اٹیک کر سکتی ہے. سب سے زیادہ یہ آپ کی سکن کو کرتی ہے اور جوڑوں کو کرتی ہے. اچھا, اس کی وہی مینیفیسٹیشنز ہیں, وہی علامات ظاہر ہوتی ہیں جلد کے اوپر, اور اس میں بال بھی جھڑ جاتے ہیں. اور روز خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ گچھوں کی صورت میں ان کے بال گر رہے ہیں. ٹھیک. چہرے پہ ریش آتی ہے, منہ کے اندر چھالے ہوتے ہیں, اور وہ سرخ رنگ کے چھالے تالو کے اوپر, پیلٹ تالو جو ہمارا ہے اس کے اوپر نظر آتے ہیں. عموماً وہ پین لیس ہوتے ہیں, درد نہیں ہوتا ان میں. ٹھیک. لیکن جب ہم ان مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں تو وہ چھالے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کو بخار رہتا ہے, خواتین کو, اور وہ کئی مہینوں تک بخار چل رہا ہوتا ہے اور ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہوتا. لوگ ہر طرح کا ڈاکٹرز جو ہے نا, فزیشینز ان کے ٹیسٹ کروا چکے ہوتے ہیں, جی یہ فلاں بیکٹیریل, فلاں وائرل, فلاں فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے, یہ کاز ہو سکتا ہے وہ, لیکن کاز نہیں مل رہا ہوتا. جب ان کی آٹومین پروفائل کرائی جاتی ہے, SLE سے متعلق ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, اینٹی باڈی ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اس میں ANA, ٹھیک ہے, اور یہ جو جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کمپلیمنٹ لیولز کرواتے ہیں, جی, اور یہ اسپیشل پروٹینز ہوتے ہیں. خیر یہ بات ذرا اس میں ہو جائے گی, میڈیکل ٹرمز میں چلی جائے گی. جی جی. قصہ مختصر یہ کہ جوڑ, پٹھے آپ کی دل کی جھلی کو متاثر کر سکتی ہے, پھیپھڑوں میں پانی اور سوزش ہو سکتی ہے, نمونیا, یہ لائف تھریٹنگ جاری ہے. اسی طرح سے آپ کی کڈنیز کو اٹیک کرتی ہے تو کڈنیز میں سے پروٹینز لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نارملی کڈنیز 150 ملی گرام پر 24 آور, اس سے کم پروٹینز لیک کر رہے ہوتے ہیں. دس از نارمل. ٹھیک. جب کڈنیز 150 ملی گرام سے زیادہ 24 آورز میں پروٹینز لیک کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دس از ایب نارمل, یہ نارمل نہیں ہے. صحیح. SLE کے اندر اگر کڈنیز پہ ٹارگٹ ہو جائیں گے تو 500 ملی گرام سے زیادہ پروٹینز پر ڈے لیک ہو رہے ہیں. 500 ملی گرام سے زیادہ, 3 ٹائم سے بھی زیادہ. یس. اور جب 500 ملی گرام سے زیادہ ہو جائیں گے تو اسے ہم کہتے ہیں نیفرائٹس, یعنی کڈنی کی سوزش, گردوں کی سوزش. ٹھیک. تو ایسی صورت میں اب وارننگ, ریڈ فلیگز آر ناؤ دیئر. اب آپ کے لیے وارننگ سائنز ہیں, اور ظاہر ہے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے, منہ پہ سوجن ہو جاتی ہے. صبح اٹھتی ہیں خواتین, وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی آنکھوں کے گرد منہ پہ سوجن ہوتی ہے, پاؤں پہ سوجن ہوتی ہے, پیشاب میں جھاگ زیادہ آتی ہے, اور تھکاوٹ, کمزوری. تو ایسی صورت میں, اور بخار بھی رہ رہا ہے, جوڑوں میں درد بھی ہے, ریش بھی ہو رہی ہے, منہ میں چھالے بھی ہیں, بال بھی گر رہے ہیں, تو پھر جب ان کے آٹو میون ٹیسٹ کیے جائیں گے, اگر کوئی مستند معالج یعنی روماٹولوجسٹ میں اویلیبل ہوگا تو وہ فوراً جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کرے گا اور SLE ڈائگنوز ہو جائے گی. اور ٹائم پر ڈائگنوز ہونے سے اگر آپ ٹائملی ٹریٹمنٹ کریں تو آپ زندگی بچا سکتے ہیں. اور ایسے خواتین اگر وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی لیں اور ریگولر فالو اپ میں رہیں ڈاکٹر کے, تو وہ ایک لمبی اور زندگی گزار سکتے ہیں, اور یہ مینیجبل ڈیزیز ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیں گے ڈاکٹر صاحب, تمام اس وقت سننے والے سوالات بھی آ رہے ہیں, میں وہ شامل کروں گا. ان تمام میری بھی ایجوکیشن اور تمام کمیونٹی کی ایجوکیشن کے لیے SLE جو آپ بتا رہے ہیں, خواتین بہنیں بیٹیاں ہمارا پروگرام گھروں میں سنتی ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کو سیلینٹ فیچر بتا دیں اس کی ابتدا کے جو الرٹ ہو جائیں اور وہ فوراً آپ کے پاس رپورٹ کریں, آ کے آپ کو چیک کروائیں, آپ کو کیا نشانیاں ہیں اس کی؟ دیکھیں 3-4 مین نشانیاں. جی. اگر ان کے جوڑوں میں درد کے ساتھ درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے چہرے پہ کوئی ریش اپیئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں گچھوں کی صورت میں, ٹھیک ہے, تھوڑی بہت تو بال, تمام خواتین ہمارے یہاں کمپلین کر رہی ہوتی ہیں, ان کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمارے بال گرتے ہیں. جی جی. لیکن جب گچھوں کی صورت میں بال گرنا شروع ہو جائیں اور عورتوں کو یہ فکر لاحق ہو جائے اور ان کے بال, ایک تو یہ ہے کہ وہ بھربھرے سے ہو جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں لسٹر لیس ہیئر, چمک وہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل سوکھے بال ہو جاتے ہیں. یعنی چمک ختم ہو گئی تو ہمارے یہاں پہ عموماً کہتے ہیں جی فلاں شیمپو نہیں, فلاں شیمپو لگا لو. نہیں, جب تک آپ کو ایک مستند معالج کے پاس جانا چاہیے. آپ اگر آپ کے بالوں کا پرابلم زیادہ تو آپ بھلے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں, وہ بھی آپ کے وہ ٹیسٹ کروا کر سکتا ہے جس میں کہ وہ SLE جو ہے وہ پکڑ ڈائگنوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسکن کے اندر جیسے میں بتایا, چہرے پہ ریش ہوگی, بٹر فلائی پیٹرن کے اوپر, فیس کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ کو بخار رہ رہا ہے. بخار بہت کامن علامت ہے. اچھا, اور اس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی. ہلکا ہلکا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ہلکا بخار بھی ہوتا ہے, اور یہ بعض اوقات بہت تیز بخار, اتنا تیز بخار ہوتا ہے کہ لوگ چارپائی سے اٹھ نہیں پاتے, اور وہ کئی ہفتوں تک جو ہے نا, اور لوگوں کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہوتی, وہ گاؤں میں ہوتے ہیں. تو عموماً لوگ پیراسیٹامول لے کے وقتی فاقہ سمپٹومیٹک وہ ہو گیا, آرام آ گیا, ایسا ہو, لیکن بخار پھر پریویل بھی کرے گا.
وہ اترے گا دوبارہ واپس آئے گا، واپس آئے گا، وہ واپس آئے گا، وہ پھر اترے گا، وہ واپس آئے گا. کیونکہ دیکھیں جب تک اس کی تشخیص نہیں ہوگی، جب تک اس کا علاج نہیں شروع ہوگا. صحیح بات ہے. ڈائگنوزس یعنی تشخیص، اور پھر جب تک اس کا علاج نہیں شروع ہوگا تو ظاہر ہے بخار یا SLE کی علامات تو نہیں جائیں گی. بالکل صحیح. اور جتنی دیر ہوگی اتنا مریض کی زندگی کے لیے وہ نقصان دہ اور خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے. اچھا، اب SLE کا علاج اس کا کیا آپ کرتے ہیں؟ کتنا لمبا ٹریٹمنٹ ہے؟ غذاؤں میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے اوور آل؟ بلکہ یوں ہے SLE کے علاوہ جتنے بھی آپ کی آرتھرائٹس کی چیزیں ہیں، صحت مند طرز زندگی آپ ایز اے اسپیشلسٹ کیا کہیں گے؟ اچھا، بہت اچھا سوال. اس سوال کے اندر بھی یہ کرس ہے سارے چیزوں کا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک بیماری ہو جائے جی اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ ہی کرنی ہے. جی جی اس کے بعد ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بیماری ہونے سے، یعنی پوری دنیا میں اس وقت جس چیز پہ فوکس ہے وہ ہے پریونشن. جی بات یہ ہے کہ ان تمام آٹو امیون ڈیزیزز کا سم ہاؤ ایک لنک ہے. اچھا، اگرچہ اس کی ریزنز ابھی تک نہیں کلیئر کٹ، لیکن لنک ہے کہ کچھ ٹاکسنز پائے جاتے ہیں اس فاسٹ فوڈ کے اندر جو کہ اب ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. یہ جتنا جنک فوڈ، یہ جنک فوڈ، یہ موٹے سے برگر، اور یہ جو آپ ساتھ فیزی ڈرنکس، اور یہ ڈرنکس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بون ایٹر ہے. کیا واقعی بون ایٹر؟ ایبسولوٹلی، بیکاز دے چیلیٹ یور کیلشیم. آپ کے کیلشیم کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اڑا دیتی ہیں یہ. بالکل. اور آپ کے جتنے بھی منرلز ہیں بونز کے اندر جو پائے جاتے ہیں، جو قیمتی اجزاء ہیں، ان کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اچھا. پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ جنک فوڈ جب آپ لیتے ہیں آپ کا وزن بڑھتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس سے آپ کو بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، اس سے آپ کو ڈائبٹیز یعنی شوگر، ذیابیطس کی بیماری بھی لاحق ہوگی. ٹھیک. پھر وہ بھی ایک آٹو امیون ڈیزیز بھی ہے. اچھا. ذیابیطس اٹ سیلف از این آٹو امیون ڈیزیز، ٹائپ 1 جو ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد جب جو ہے یہی جو گھنٹیاں ہیں جوڑوں کے درد، جب وزن بڑھ گیا، جب یہ دوائیں کھائیاں یا یہ جو غذائیں آپ نے جو ناقص ہیں یہ لیاں آپ نے، تو یہ جو آج کل بہت ٹرینڈ ہے ہمارے نوجوان بچیوں میں، تو میں سب کو یہ تلقین کروں گا کہ خدا را یہ جو جنک فوڈ ہے یہ کبھی کبھار ونس ان ا وائل، کبھی کبھار اگر مہینے میں ایک دفعہ، مہینے ڈیڑھ میں اگر آپ کبھی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی لے لیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا معمول خدا را نہ بنائیں. مطلب وہ بچے جو کہ ہر دوسرے دن برگر یا روزانہ ہی برگر کھا رہے ہیں، یہ چیزیں تو بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ بالکل یہ سب سے اہم بات کی آپ نے. میرے جو سب سے اہم بات جو آج کے میں دیکھیں، اگر ہم کوئی چیز پہلے ہی روک پائیں، جی، نیچرل فوڈ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت بخش اور ایک لمبی زندگی گزاریں، اگر آپ نہ صرف آٹو امیون ڈیزیزز، نہ صرف کامن آرتھرائٹس سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر آپ ذیابیطس اور بلڈ پریشر، کینسر کے امکانات کو کم کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ کو تازہ سبزیاں، تازہ پھل اپنی زندگی کا معمول بنانا ہوگا. صحیح. آپ کو آرگینک فوڈ کی طرف جانا ہوگا. آپ کو روزانہ واک کرنی ہوگی. آپ کو رات کو جلدی سونا ہے. صحیح. آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے. صحیح. آپ کو اپنے معمولات زندگی کو فطرت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہے. یعنی ہم آہنگ کرنا ہے، جیسا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین فطرت پہ پیدا کیا، اور ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، یہ ایک محاورہ ہم سنتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ بالکل 100% انصاری صاحب، یہی ہے مغز ساری گفتگو کا، کہ اگر ہم ان اپنے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف چلے جائیں گے تو ہم ان بیماریوں کو پریونٹ کر لیں گے. اب جن لوگوں کو یہ ہو گئیں وہ بھی اگر اس لائف سٹائل کو اپنا لیں، جن لوگوں کو SLE ہو گئی، روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، آسٹیو آرتھرائٹس ہو گیا، اگر وہ اپنا وزن کم کریں، اگر وہ مستند معالج کے پاس جائیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے رہیں کہ نہیں جی فلاں ڈاکٹر بہت سیانا ہے. سبھی سیانے ہوتے ہیں، لیکن یہ اسپیشلٹیز کا دور ہے. اچھا، آپ اپنے شعبے آپ دیکھیں کہ آپ کی بیماری کو ٹیکل کرنے والے، اس کو پراپرلی ڈائگنوز اور ٹریٹ کرنے والے کون سے مستند معالج آپ کے قریب ترین جگہ پہ پائے جاتے ہیں. بالکل صحیح. آپ ان کے پاس جائیں اور ریگولر فالو اپ میں رہیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ دوائی ٹائم پہ لیں. اور یہ جو فطری زندگی کی بات میں نے کی، خوراک سے لے کر چلنے گھومنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کچھ آپ کو احتیاطیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر جنہیں کامن آرتھرائٹس ہے وہ لوگ ایک جگہ زیادہ دیر کھڑے نہ رہیں. ہمارے وہ بزرگ خواتین جنہیں آسٹیو آرتھرائٹس ہے، گھٹنوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، گردن کے موڑوں کا درد ہے، وہ لوگ کچن میں کام کرتے وقت کرسی رکھیں. ٹھیک. برتن دھوتے وقت بھی آپ کرسی رکھیں، یعنی مسلسل کھڑے نہ رہیں. 10-15 منٹ سے زیادہ آپ ایک جگہ کھڑے نہ رہیں. بالکل صحیح. پھر یہ پاؤں میں آپ ہمیشہ اچھے جوتے، جو بند جوتے میڈیکیٹڈ ہیں، انہیں ہم اسکیچرز کہتے ہیں. اچھے جاگرز پہنیں. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ آپ سیڑھیاں چڑھنے سے اجتناب کریں, اونچی جگہ پہ بیٹھیں اور واک کریں. تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہلکی واک کریں, لیکن روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ چہل قدمی کو اپنا معمول بنائیں. ٹھیک ہے, یہ تمام لوگوں کے لیے, ینگ ٹو اولڈ. اچھا, یہ تمام لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجموعی طور پہ آپ کی صحت کے لیے, تمام بیماریوں سے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہیں. اور بالخصوص اگر ہم فوکس کریں گے آج کے سبجیکٹ پہ, جو کہ ڈاکٹر صاحب ریمیٹولوجی کے حوالے سے دردوں کی جتنی بیماریاں ہیں, گنٹھیا سے لے کر جتنے بھی درد آپ رپورٹ کرتے ہیں اسپتالوں کے اندر جا کے ڈاکٹرز کو, ان دردوں کا بھی علاج بتا رہے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کر مصنوعی خوراکیں جو ہیں, یہ جو جنک فوڈ ہے, فیزی ڈرنکس ہیں, کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں, ان سب سے خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو, اہل خانہ کو بچائیں, اپنی اہلیہ کو بھی سمجھائیں کہ یہ لاڈ نہیں ہے کہ بچوں کو آپ بڑا سا موٹا سا برگر کھلا دیں جس کے اندر پوٹاشیم, سوڈیم اور نہ جانے کون کون سی ایسی چیزیں شامل ہیں کئی گنا تعداد میں, جو کہ جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. تو آپ ان سے بچائیں تو آپ اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے بزرگوں کو, سب کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ہڈیوں کے دردوں سے اور دیگر تمام بیماریوں سے جو کہ غیر فطری زندگی کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو تکلیف دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب چند ایک سوالات میں شامل کرتا جاؤں. رخسانہ بی بی ہیں, اسلام گڑھ سے اسلام دے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں جی کہ میری والدہ کی عمر 66 ایئرز ہے, ان کو بہت زیادہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے, دوائی دیتے ہیں, وقتی آرام آ جاتا ہے لیکن پھر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ وعلیکم السلام جی. یہ بہن جو ہماری, ان سے صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو جو ہے چیک کروائیں کسی بھی مستند معالج سے, کسی اسپیشلسٹ سے. اوبیسلی آپ کسی روماٹولوجسٹ کو چیک کروائیں گے. جب اگر آپ کو چیک کرائیں گے تو کیا اس میں یہ ہوگا کہ دیکھیں پیشنٹ کی ایویلویشن, یعنی اس کو دیکھ کر پہلے ڈائگنوز کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. دیکھیں جب ہمیں لوگ فون پہ یہ بتاتے ہیں کہ جی گھٹنوں میں درد ہے, اب گھٹنوں میں درد کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ صرف آسٹیو آرتھرائٹس ہی ہو, وہ ریماٹائڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایس ایل ای بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ لیگامنٹ کی انجری بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو اس میں یہ کہ جب ہم پیشنٹ کو ایگزامن کریں گے, اس کا معائنہ کریں گے, اور معائنہ کرنے کے بعد پھر ہم ڈائگنوزز کریں گے. اگر ہمیں کسی ایکس رے کی ضرورت ہے تو کریں گے, اور ریڈیولوجی کی مدد سے بھی ہماری تشخیص آسان ہو جائے گی. تو اگر آپ کو یہ رخسانہ بی بی والدہ صاحبہ کو چیک کرائیں تو کس کس دن آپ نیو سٹی ہاسپٹل میں؟ نیو سٹی ہاسپٹل میں سوموار, منگل اور بدھ مارننگ او پی ڈی ہے میری, روماٹولوجی پلس میڈیسن. ٹھیک ہے. تو میں صبح 8 بجے سے دن 2 بجے تک وہاں موجود ہوتا ہوں. ایام کون کون سے دن بتایا آپ نے؟ سوموار, منگل اور بدھ. سوموار, منگل اور بدھ, منڈے, ٹیوزڈے اور وینسڈے. ویسے تو ظاہر ہے میری جو ڈیوٹی ہے وہ 6 days a week ہے جی, لیکن جو اس میں میری او پی ڈی کے ڈیز ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے. باقی 3 دن وارڈ ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی معاملات بھی ہیں جو بھی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ میرے پاس اپنی والدہ کو ضرور لے کے آئیں, اور انشاءاللہ ان کا معائنہ کرنے کے بعد میں اس قابل ہوں گا کہ میں بتا سکوں جی, اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. جی, خلیق صاحب ہیں سیکٹر B4 سے اسلام دے رہے ہیں آپ کو, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو بہت ہی معلوماتی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. انصاری صاحب پلیز اس پروگرام کو جاری رکھیے اور ڈاکٹر صاحب کو بار بار بلائیں, ان کا بڑا فائدہ ہے. سوال کہہ رہے ہیں میرا یہ ہے کہ میں اسپورٹس مین رہا ہوں, ہاکی کا بڑا اچھا کھلاڑی تھا, جوانی میں چھوٹے چھوٹے لگتی رہیں, پرواہ نہیں کی. اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, 50 سے زائد سال میری عمر ہو چکی ہے, 50 سال سے زائد, تو اب دردیں جسم میں مختلف جگہوں پہ محسوس ہوتی ہیں. یہ بھی آپ کے متعلقہ سبجیکٹ ہے؟ ایبسولوٹلی. اس میں یہ ہے یہ اسپورٹس فزیشین بھی آپ نہیں, میں اسپورٹس فزیشین نہیں ہوں. اچھا. اگر فرینکلی اسپیکنگ دیکھا جائے اسپورٹس کے جو لوگ کھیلتے ہیں اپنی جوانی میں, جنہوں نے ہاکی, کرکٹ, بیڈمنٹن وغیرہ یا ایتھلیٹ رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر مائنر انجریز تو تقریباً روزمرہ کا معمول ہوتا ہے. جی, اور جوانی میں اور جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی ان کے اندر وگر ہوتی ہے کہ انہیں معلوم پتہ بھی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں جوانی میں بندہ پتھر ہضم کر جاتا ہے. ایگزیکٹلی. جی. لیکن آپ کو بتاؤں کہ ایکسس آف فزیکل ایگزرشن, یعنی جسمانی مشقت کی زیادتی جو کہ آپ نے جوانی میں رہی ہے, وہ بھی آسٹیو آرتھرائٹس یا کامن آرتھرائٹس آف دا نی, اچھا, گھٹنوں کے, کمر کے یا گردن کے موڑوں کے جو آرتھرائٹس ہے اس کی وجہ
بنتا ہے. اور وہ بڑھاپے کی 50 سال کی عمر کو بڑھاپا تو نہیں کہیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی ڈھلتی عمر تو کہیں گے. اور ڈھلتی عمر کے اندر اس کے علامات درد, ورم, سوزش کی صورت میں سامنے آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسے پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جوانی میں بہت فزیکل ایکٹیویٹیز یا اسپورٹس سے ہم لوگ جو ہے نا رہے ہیں, مختلف اسپورٹس کرتے رہے, ان میں بھی آرتھرائٹس از ویری کامن. صحیح. تو اس میں علاج اس کا یہ بھی آپ کو چیک کروائیں آ کے؟ یقیناً بالکل, اور وہ آئیں, اور ڈیفینیٹلی وہی بات ہے کہ جب ان کو ہم ایویلیویٹ کریں گے اور ایویلیویٹ کر کے ڈائگنوسس کریں گے, پھر ہم ان کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن جو کچھ تو میں آپ جیسے بتائیں میں نے شیئر کی, اور مزید بتاتے ہیں. پھر ان کو پراپر ایکسرسائزز ہیں وہ سکھاتے ہیں, پراپر پوسچرل ایکسرسائزز ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر ندیم افضل صاحب, ان کا ساتھ ہی سوال ہے کہ شام کے وقت آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جی, شام کو میں جو میرا کلینک ہے وہ DHQ کے بالکل سامنے اسکن اینڈ روماٹولوجی سینٹر, یہ گائنیکالوجی کی جو OPD ہے سرکاری, اس کے بالکل اہم سامنے. ایبسولوٹلی, بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی, وہاں پہ آپ کتنے بجے تشریف رکھتے ہیں؟ میں جی تقریباً شام 4 بجے سے 7 بجے کے درمیان وہاں پہ ہوتے ہیں. جی, کشمیر کی دھرتی, جموں کشمیر کی دھرتی ہی سے بلانگ کرنے والے واحد ریماٹولوجسٹ, دردوں کے ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ندیم افضل ریڈیو ہیلتھ کلینک میں ریڈیو پاکستان پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. FM 101.4 میرپور پہ براہ راست آپ پروگرام سن رہے ہیں, اور ہفتے کی رات کو, ہفتے کی شب آپ یہ پروگرام 936 کلو ہرٹز پہ پورے پاکستان میں سماعت فرما سکیں گے, میڈیم ویو پہ 9:10 پہ. ڈاکٹر ندیم صاحب, اب ہم چلتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ان دردوں کا علاج کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے سب سے اہم سوال ہے. جی, اب دردیں تو ہو چکی. غلام مصطفیٰ صاحب, منا بھائی, راجہ حبیب اللہ خان, محمد شکیل, آسیہ, فردوس بی بی, شعیب, بہت سے نام ہیں, میں کس کس کا نام لوں, سب لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ درد بتائیں ڈاکٹر صاحب, ان کا علاج کیا ہے؟ اچھا, سب سامعین کو میرا سلام ہے. بات یہ ہے جی کہ اب بات وہی ہے کہ اب جب درد ہو چکے, جب آرتھرائٹس ہو چکا, تو پہلی مرحلہ تشخیص کا, جس کے لیے آپ کو مستند معالج کے پاس آنا ہے. ٹھیک ہے. جب تشخیص ہو جائے تو پھر علاج تو بہت آسان ہے. بالکل صحیح. اگر آپ نے کسی مستند معالج سے ہی کروایا ہے تو علاج کی مختلف مراحل ہیں. کامن آرتھرائٹس کے اندر ہم عموماً درد کی دوائی دیتے ہیں اور کیلشیم اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹس دیتے ہیں. ٹھیک. کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی سپلیمنٹس یہ نہیں ہے کہ کوئی سرے آپ کہیں گے جی طاقت کی دوائی ہے. کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول. ان کا بہت اہم کردار ہے. یہ ہڈیوں کے درد اور ورم اور سوزش کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک. درد کا بھی یہ علاج ہے. اور جو پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اس سوزش ورم, اس کو کم کرنے اور ختم کرنے میں بہت ہی ممدد و معاون ثابت ہوتے ہیں. کیا ری جنریشن آف بونز میں بھی ان کا کوئی کردار ہے؟ دیکھیں, ہم سنتے ہیں کہ ہارمونز دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, ساتھ کہتے ہیں جی کیلشیم اور وائٹامن ڈی بھی لازمی لیں. دیکھیں, میرے خیال ہے یہ مبالغہ ہوگا. ہم یہ کہیں کہ ری جنریشن ہوتی ہے, کیونکہ ری جنریشن کے دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو ہمیشہ, اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ میں سارے سامعین کو ایک بات کہوں گا کہ خدا را آپ کویکس اور سنیاسی ٹائپ یہ جو لوگ ہوتے ہیں سیانے اور یہ جو حکیم, ان لوگوں کے پاس پلیز نہ جائیں. اس لیے کہ یہ آپ کو غیر معیاری ادویات, وقتی طور پر آپ کو بہت آرام آ جائے گا, وہ آپ کہیں گے کہ بہت فائدہ ہوا, ہمیں کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس. وہ بیچ میں سنا ہے کہ بہت ہی خطرناک حد تک جو آپ کے ہوتے ہیں یہ اسٹیرائڈز, جن کی کوانٹٹی ڈوز بنتی نہیں ہے, وہ اتنی بیچ میں پوڑی بنا کے دے دیتے ہیں کہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے. ایبسولوٹلی. میں جو اس وقت سب سے اہم بات جو میں اپنے سامعین کو کہنا چاہوں گا کہ اس میں صرف اسٹیرائڈز ہی نہیں ہوتے. اسٹیرائڈز بھی غیر معیاری, بلکہ اس میں کچھ میٹلز جیسے مرکری. اب یہ مرکری جو ہے یا لیڈ, یہ سیدھا سیدھا آپ کی کڈنیز میں جا کے پریسپٹیٹ ہوتا ہے, اور بہت سارے جو کڈنیز کے مریض ڈائلسس میں ہیں وہ اسی وجہ سے. یہ ہمارے ڈاکٹر طاہر صاحب, شہزاد شیخ صاحب, کڈنی ڈائلسس سینٹر میرپور بھرا ہوا ہے. ایگزیکٹلی, آپ ڈاکٹر شہزاد سے پوچھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 کاز ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن یا رینل سٹونز نہیں ہے, بلکہ یہ وہ لیڈ اور مرکری ہیں جو لوگ حکیموں سے کھاتے ہیں یا عام عطائی ڈاکٹروں سے کھاتے ہیں. خدا رہا ان کے ہتھے نہ چڑھیں. اچھا, اب آپ تک مریض آ گیا, آپ نے ڈائگنوز کیا SLE ہے, ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, بلا بلا بلا, اب کیا کریں گے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ کامن آرتھرائٹس میں تو ہم سمپل دوائیاں دیں گے, درد کی کیلشیم وائٹامن ڈی دیں گے, ایکسرسائزز بتائیں گے, احتیاطیں بتائیں گے, اور مریض ٹھیک ہو جائیں گے. ریومیٹائڈ, SLE اور دیگر بہت ساری جو آٹو امیون ڈیزیز ہیں, اس کے اندر ہم شارٹ کورس آف اسٹیرائڈز دیں گے اور ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگس. ٹھیک.
बीमारी को बदलने वाली, उसकी पेचीदगियों को रोकने वाली, बीमारी की शिद्दत को कम करने वाली और जिंदगी को बचाने वाली अद्वियात हैं, उससे कुव्वत मुदाफियत कमजोर होती है, ये याद रखें। अच्छा, ये कुव्वत मुदाफियत को कमजोर तो करती हैं, इसलिए कि आपकी कुव्वत मुदाफियत ही आपकी दुश्मन हो चली है। अब आपने ऐसी दवाई देनी है जिससे यहाँ सिर्फ 1 मिनट बाकी है, थोड़ा सा बता देंगे। हम सुनते हैं कोरोना चल रहा है, चौथा 5वां ये वेव आई है, ये कोरोना जी वो कुव्वत मुदाफियत अपनी मजबूत बनाए, आप कह रहे हैं कमजोर करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बड़ी रिसर्च हुई। अच्छा, कुव्वत मुदाफियत के खिलाफ काम करने वाली दवाएं होती हैं, लेकिन कोविड का असर रोमाटाइड के या SLE के मरीजों पे अगर वो प्रॉपर वैक्सीन लें तो वैक्सीन वो ले सकते हैं, और वो उन लोगों को कोविड उनके लिए उतना ही खतरनाक है या उतना ही उनके लिए है जैसे किसी भी आम पॉपुलेशन के लिए। जी, आज का प्रोग्राम में हम इस पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर नदीम अफजल साहब, रेमेटोलॉजिस्ट, हम इनको दोबारा जहमत देंगे, चूंकि इतना ये वास्ट सब्जेक्ट है कि 1 घंटे के प्रोग्राम में हरगिज कवर नहीं हो सकता। हम नेक्स्ट टाइम थोड़े से वक्फे के बाद डॉक्टर साहब को दोबारा जहमत देंगे, क्योंकि इंतहाई कीमती वक्त है आपका, डॉक्टर नदीम अफजल साहब का, जो कि आजाद कश्मीर के वाहिद और पहले रेमेटोलॉजिस्ट, दर्दों के माहिर हैं। न्यू मीरपुर सिटी हॉस्पिटल में आप यहाँ पे सरकारी जॉब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे OPD स्पेशलिस्ट OPD है आपके पास, आप इनसे चेक करवा सकते हैं। दर्दों में ऐसे बंदे के पास मत जाएं जो इलाज के नाम पे जहर खिलाकर आपके जिस्म के बाकी आर्गन्स भी खराब करे। रेमेटोलॉजिस्ट के पास आइए, डॉक्टर नदीम अफजल साहब वाहिद इस वक्त शख्सियत हैं, अल्लाह की मेहरबानी से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।